والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينة آمنت بالله صدق اللہ مولانا العظیم. محبت کے ساتھ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. ہے مدنی دا نور نظر صدیق اکبر صدیق اکبر قربان تھیوے قربان جاوے ہر شام و سحر صدیق اکبر صدیق اکبر. عزت و وقار کی مسند پر براجمان خوش نصیب خوش بخت پیارے نبی کے پیارے امتیوں، آج کی گفتگو کا عنوان عظمت و شان حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ رب العالمین حقائق جاننے کے بعد ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 2 سال بعد پیدا ہوئے. مکہ پاک میں ابو قحافہ کے ہاں آپ کی ولادت ہوئی. والدین نے آپ کا نام رکھا عبد الکعبہ، کعبے کا بندہ. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ایمان لے آئے تو سرکار نے آپ کا نام رکھا عبد اللہ. کس کا بندہ؟ اللہ کا بندہ عبد اللہ. یہ نام صدیق اکبر کا سرکار نے رکھا ہے. آپ کا حقیقی نام ہے عبد اللہ، لیکن کوئی جانتا نہیں ہے. جانتے سارے صدیق اکبر کے نام سے. یہ نام بھی سرکار نے رکھا اور صدیق نام بھی سرکار نے رکھا. آپ کا لقب ہے عتیق. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان جلوہ گر تھے. میرے اور صحابہ کے درمیان بطور آڑ پردہ ایک چارپائی تھی. سرکار نے صحابہ سے فرمایا تم میں سے جس نے جنتی انسان کو دیکھنا ہو میرے صدیق اکبر کو دیکھ لے. جب سیدنا صدیق اکبر تشریف لائے تو سرکار نے کہا یا ابا بکر انت عتیق من النار. اے ابو بکر، اللہ تعالیٰ نے تجھ پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دیا. عتیق کا معنی ہے آزاد. تو یہ لقب اس دن سے مشہور ہوا جس دن سے سرکار نے آپ کو کہا کہ تجھ پر دوزخ کی آگ حرام ہے. ایک آپ کا لقب ہے صدیق. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یا ابا بکر ان اللہ قد سماک الصدیق. اے ابو بکر، اللہ تعالیٰ نے تیرا نام صدیق رکھا ہے. عبداللہ نام حضور نے رکھا، اللہ نے آپ کا نام کیا رکھا؟ جب امام الانبیاء معراج پہ تشریف لے گئے نا تو معراج والی رات سیدنا جبریل امین سے فرمانے لگے میرے اس واقعہ کو مشرکین مکہ انکار کریں گے. کفار مکہ تو میرا یہ سفر معراج نہیں مانیں گے.
سیدنا جبریل امین نے عرض کیا آقا کوئی مانے نہ مانے آپ کا صدیق مانے گا، اس لیے کہ ابو بکر مانے گا کہ وہ صدیق ہے۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں یا ابا بکر ان اللہ قد سماک الصدیق، اے میرے ابو بکر اللہ نے تیرا نام صدیق رکھا ہے۔ جبریل امین فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ کوئی اور تصدیق کرے نہ کرے ابو بکر تصدیق فرمائے گا، اس لیے کہ وہ صدیق ہے۔ اور جب آپ نے کفار مکہ کے سامنے اپنا وہ سفر معراج رکھا، مشرکین مکہ نے انکار کیا، صدیق اکبر کے پاس آئے، کہا اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں تھوڑے سے وقت میں یہاں سے یہاں پھر یہاں سے یہاں یہاں سے ہو کے واپس آیا تو کیا اس بات کو مانا جا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کس نے کہا ہے؟ کہا جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو نا اس نبی نے یہ بات کہی ہے۔ کہا تم اتنی بات کی بات کرتے ہو، اگر سرکار اس سے بھی آگے کی بات کرے نا صدیق اکبر ماننے کے لیے تیار ہو۔ کہا اے ابا بکر یا ابا بکر ان اللہ قد سماک الصدیق، اے ابو بکر اللہ نے تیرا نام بولیے کیا رکھا ہے؟ صدیق رکھا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لوگوں مجھے 3 چیزیں بہت پسند تھیں۔ ایک چیز یہ کہ بس رخ مصطفیٰ ہو صدیق اکبر دیکھتا رہے، دوسری بات مجھے یہ پسند تھی کہ مال میرا ہو اور ذات مصطفیٰ کی ہو، حضور کی ذات میں ابو بکر کا مال تقسیم ہوتا رہے، حضور پہ قربان کرتا رہوں۔ تیسری بات مجھے یہ پسند تھی کہ دربار مصطفیٰ ہو صدیق کی حاضری ہو۔ اور ان 3 باتوں پہ سیدنا صدیق اکبر نے عمل کر کے دکھایا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور سے اتنی محبت تھی بالغانہ کہ قرآن مجید نے اس بات کی تصدیق کی ہے۔ آپ کے والد تھے ابو قحافہ، ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ حضور علیہ السلام کے بارے میں کچھ نازیبہ کلمات کہے، کوئی بات کہہ دی، آپ نے اپنے والد کو مارا۔ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اس بات کا پتہ چلا۔ آپ نے سیدنا صدیق اکبر سے پوچھا کیا جو میں نے سنا ہے تم نے ایسا کیا ہے اپنے والد کے ساتھ؟ عرض کیجیے یا رسول اللہ میں نے ایسا ایسا کیا ہے۔ فرمایا ابو بکر آج کے بعد نہ کرنا، آج کے بعد نہ کرنا۔ ہمارے نبی والدین کی عزت و عظمت سمجھانے کے لیے آئے ہیں، والدین کی عزت ان کا احترام سکھانے کے لیے آئے ہیں۔ کریم آقا نے تو جنت کو کھینچ کے ماں کے قدموں کے تلے بچھا دیا ہے اور باپ کو جنت کا دروازہ بنا دیا ہے۔ تو کہا ابو بکر آج کے بعد ایسا نہ کرنا۔ عرض کی آقا اس وقت میرے ہاتھ میں کچھ تھا نہیں، اگر تلوار ہوتی نا گستاخ مصطفیٰ سمجھ کے میں اپنے باپ کو قتل کر دیتا۔ اس وقت اللہ رب العالمین نے جبریل امین کو قرآن مجید کی یہ آیت دے کے نازل فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم۔ کہا میرے محبوب علیہ السلام جو اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں، کس سے محبت؟ جن کو اللہ رسول سے محبت ہے وہ بولیں کن سے محبت؟ جو اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں، جو اللہ رسول سے پیار کرتے ہیں، وہ اللہ رسول کے دشمنوں سے پیار نہیں کرتے۔ یوم لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ کہا میرے محبوب جو اللہ رسول سے محبت کرنے والے ہیں وہ اللہ رسول کے دشمنوں سے پیار وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، اگرچہ وہ ان کے باپ ہوں، اگرچہ وہ ان کی اولاد ان کے بیٹے ہوں، اگرچہ وہ ان کے بھائی ہوں، اگرچہ وہ ان کے خاندان کے لوگ ہوں، اگر ان کا باپ اللہ رسول کا دشمن ہے، اللہ رسول سے پیار کرنے والے انہیں اپنا دوست۔ سیدنا صدیق اکبر کے بیٹے ہیں عبد الرحمن بن ابی بکر، جنگ بدر میں مشرکین کے ساتھ مل کے آئے، بعد میں دار اسلام میں داخل ہوئے۔
ایک دن بیٹھے باتوں میں کہنے لگے، اے بابا جان، جنگ بدر میں آپ میری تلوار کے نیچے آتے رہے، اگر میں چاہتا نا تو ایک ہی وار سے آپ کو میں اڑا دیتا، آپ کا سر قلم کر دیتا، لیکن باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ سیدنا صدیق اکبر جلال میں آ گئے، کیونکہ رب فرماتے ہیں جو اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں وہ اللہ رسول کے دشمنوں سے، اگرچہ ان کے باپ ہی کیوں نہ، ان کے بیٹے کیوں نہ، ان کے خاندان کے لوگوں، وہ صرف اور صرف محبت کرتے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول سے۔ کہا بیٹا یہ تو تھا، خدا کی عزت کی قسم اگر ایک مرتبہ تو میری تلوار کے نیچے آتا، اپنا بیٹا سمجھ کے چھوڑتا نہ، دشمن رسول سمجھ کے قتل کر دیتا۔ تو کہا میرے محبوب یہ اپنی اولادوں سے، اپنے باپوں سے، اپنے خاندان کے لوگوں سے بڑھ کے اپنے محبوب سے کیا کرتے ہیں؟ پیار کرتے ہیں۔ تو یہ آیت مفسرین نے کہا سیدنا صدیق اکبر کی عظمت و شان میں اللہ نے نازل فرمائی۔ ہجرت والی رات، یہ سارے واقعات آپ نے کئی بار سنے، یہ صرف دوبارہ سے بیان کرنے کا مقصد ہی ہے کہ سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں بول کے آپ سن کے خراج تحسین پیش کریں۔ جمادی ثانی آپ کا عرس پاک ہے نا، آپ کی اس میں آپ کا وصال پاک ہے، تو ہم یہ آپ کا ذکر کر کے ایک تو اپنی بخشش کا سما کر رہے ہیں، دوسرا محبوب کے محبوب کا ذکر کیا جائے، محبوب کو اچھا لگتا ہے، اس لیے بھی ہم آپ کا ذکر خیر فرما رہے ہیں۔ ہجرت والی رات کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ہستی تھی، ان کا نام ہے سیدنا صدیق اکبر۔ یہ کبھی آگے آتے کبھی پیچھے آتے۔ امام الانبیاء نے پوچھا ابو بکر آج چلنے کا انداز بڑا نرالا سا ہے، کبھی آگے آتے ہو کبھی پیچھے، کیا وجہ ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ جب میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کوئی آگے سے آن کے میرے پیغمبر کو تکلیف نہ پہنچا دے تو میں آگے آ جاتا ہوں، جب میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کوئی پیچھے سے آ کے رسول اللہ کو تکلیف نہ پہنچا دے تو میں پیچھے آ جاتا ہوں۔ سرکار نے کہا ابو بکر کیا تمہیں اپنی جان کی فکر نہیں ہے؟ عرض کی آقا مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، اگر فکر ہے تو سرکار کی جان کی فکر ہے، مجھے آپ کی فکر ہے۔ اس مقام پہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا دی، دعا دینے والا اللہ کا محبوب، جسے دعا دی جا رہی ہے وہ محبوب علیہ السلام کا محبوب، ایسا عظیم ساتھی، ایسا عظیم محبوب جس کے بارے میں امام الانبیاء یہ فرمایا کرتے تھے لوگوں جس نے بھی میرے ساتھ نیکی کی، جس نے بھی میرے پہ احسان کیا میں نے بدلے چکا دیے، ایک صدیق اکبر کی ذات ہے جس کے احسان کا بدلہ قیامت کو میرا رب چکائے گا۔ کہا اے رب ذوالجلال ابو بکر صدیق اکبر تیرے محبوب سے اتنی محبت اتنا پیار کرتا ہے، میرے رب جنت میں تو صدیق اکبر کو محمد کا پڑوس عطا فرما دے۔ یہ ہجرت والی رات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر صدیق کو کیا دی؟ دعا دی۔ ایک تو جنت، پھر جنت میں پڑوس کس کا؟ امام الانبیاء کا، جو نبیوں کے سردار ہیں۔ جنت مل جائے بہت بڑی نعمت ہے، لیکن جنت میں سرکار کا پڑوس مل جائے تو پھر اس سے بڑھ کے نعمت ہے۔ تو کہا میرے صدیق اکبر کو جنت میں محمد علیہ السلام کا پڑوس عطا فرما دے۔ سیدنا صدیق اکبر نے اس سفر میں امام الانبیاء کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہوا تھا، سرکار کے پاؤں زخمی تھے، حضور علیہ السلام کو غار ثور کے قریب اتارا، عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ٹھہریے، میں پہلے اندر جا کے صفائی کر لوں، دیکھ لوں کوئی موذی جانور تو نہیں آپ کی ذات کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اندر تشریف لے گئے، غار کی ساری صفائی کی، کچھ سوراخ بچے تو سیدنا صدیق اکبر نے اپنا پاؤں اس کی ایڑی اس سوراخ پہ رکھ دی اور اپنی گود بچھا دی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سیدنا صدیق اکبر کی گود میں سر مبارک رکھ دیا۔ ایک سیدنا صدیق اکبر کی آنکھیں ہیں اور چہرہ مصطفیٰ ہے۔ کہا لوگوں مجھے تین چیزیں پسند ہیں کہ میری آنکھ ہو، رخ مصطفیٰ ہو۔
میری آنکھ ہو چہرہ کس کا ہو؟ سرکار کا ہو۔ میری آنکھ ہو چہرہ کس کا ہو؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ بس سیدنا صدیق اکبر کی خواہش اللہ پوری فرماتا رہا۔ فرماتے ہیں رخ مصطفیٰ تھا اور میری آنکھیں تھیں، میں نے رخ مصطفیٰ کو جی بھر کے دیکھا۔ کسی جانور نے سیدنا صدیق اکبر کی ایڑی کو ڈھسا، کاٹا، تکلیف ہوئی، جسم حرکت نہیں دیتے، اس لیے سرکار گود میں آرام فرما رہے ہیں، ادب مصطفیٰ سکھایا جا رہا ہے۔ لیکن آنکھوں سے آنسو ٹپکے تو چہرہ مصطفیٰ پہ آن پڑے، آنسو گرے تو سیدنا صدیق اکبر کے آنسوؤں کی وجہ سے سرکار نے اپنی آنکھیں کھولی۔ کہا ابو بکر کیا بات ہے؟ عرض کی آقا کسی نے تکلیف دی ہے۔ کہا اگر تکلیف دی ہے تو تکلیف دور کرنے والے محمد عربی موجود جو ہیں، قدم آگے بڑھو۔ امام الانبیاء نے اپنا لعاب دہن نکال کرنا سیدنا صدیق اکبر کی ایڑی پہ لگایا، اللہ نے شفا عطا فرما دی۔ یہی لعاب دہن خیبر کے موقع پر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی شیر خدا کی آنکھوں پہ لگایا تھا، اللہ نے علی شیر خدا کی آنکھوں کی روشنی بڑھا دی تھی۔ یہی لعاب دہن اگر نمکین پانی میں چلا جائے اللہ میٹھا کر دیتا ہے۔ یہی لعاب دہن اگر تھوڑے سے سالن میں آ جائے اللہ اتنی برکتیں ڈال دیتا ہے، 1400 صحابہ سے زائد صحابہ کھا جائیں لیکن سالن میں کمی نہیں آتی۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کی یہ برکتیں ہیں، ذات کی برکتیں کیا ہوگی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ غار میں ہیں، کفار آن پہنچے، غار کے منہ کے اوپر قدموں کی آواز سن کے سیدنا صدیق اکبر پریشان ہوئے۔ عرض کی آقا مشرکین مکہ تو پہنچ گئے ہیں۔ رب فرماتے ہیں کہ غار کے اندر میرے محبوب نے اپنے محبوب کو کچھ کہا، میرے محبوب نے اپنے محبوب کو کچھ کہا، جو کہا اللہ نے ان الفاظوں کو قرآن کی آیات بنا دیا۔ الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ کا ساتھی نے اپنے ساتھی سے کہا، دوست نے اپنے دوست سے کہا اے میرے ساتھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کی ذات ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینہ، رب فرماتا ہے جب محبوب نے اپنے محبوب کو کہا نا ان اللہ معنا، ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے۔ ہمارے ساتھ کون ہے؟ اللہ۔ بولیے کون ہمارے ساتھ ہے؟ اللہ۔ کہا اللہ کی ذات ہمارے ساتھ ہے، بس اتنا کہنا تھا۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے اپنے محبوب کے دل پہ اطمینان اور سکون کی دولت کو نازل فرما دیا۔ ہم نے انہیں اطمینان دے دیا، راحت، انہیں سکینہ ہو گیا، انہیں اطمینان کی دولت نصیب ہو گئی۔ پھر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے یار غار کے ساتھ وہاں سے چلے۔ جب مدینہ پاک سے پیچھے پہنچے نا، مدینہ کے لوگ سیدنا صدیق اکبر کو بھی دیکھ رہے تھے اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھ رہے تھے۔ ایک نظر مصطفیٰ علیہ السلام کو دیکھتے اور ایک نظر سیدنا صدیق اکبر کو دیکھتے۔ سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں میں نے اپنے کپڑے کے ساتھ حضور کو ہوا دینا شروع کر دی کہ لوگوں یہ میرے آقا ہیں، میں ان کا غلام ہوں، یہ میرے آقا ہیں، میں ان کا غلام ہوں۔ ہم سارے اپنے محبوب کے غلام ہیں، ہم حضور کے بھی غلام ہیں، حضور کے غلاموں کے بھی، اور غلاموں کے جو غلام ہیں ان کے بھی، ہم حضور کی اہل بیت کے بھی غلام ہیں، حضور کے صحابہ کے بھی غلام ہیں، حضور کی امت کے سارے سچے اولیاء کے ہم غلام ہیں۔ ہم ان کو مانتے ہیں جو نبی کا غلام ہے ہمارا وہ امام ہے، جو نبی کا غلام ہے ہمارا وہ امام ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں میری خواہش یہی رہی کہ میرا ماد ہو سرکار کی ذات ہو،
کہتے ہیں سیدنا بلال حبشی پر امیہ کافر ظلم کرتا تھا، میں نے پھر سیدنا بلال حبشی کو خریدا۔ خریدنے والے صدیق اکبر، جس کو خریدا جا رہا ہے بلال حبشی، اور جن کی بارگاہ میں خرید کے لایا جا رہا ہے سرکار کی بارگاہ، سرکار کا دربار، حضور کی بارگاہ میں لے کے حاضر ہوئے۔ بلال حبشی کو دیکھ کر سرکار نے کہا ابو بکر صدیق اکبر، اس کار خیر میں مجھے شامل کیوں نہیں کیا؟ عرض کیا آقا صدیق کا مال اور صدیق آپ کی ملکیت میں ہے، صدیق بھی آپ کا ہے، صدیق کا مال بھی آپ کا ہے۔ مدینہ پاک میں جب پہلی مسجد بنائی جانے لگی نا، تو پہلی مسجد کے لیے جب جگہ خریدی جانے لگی تو اس جگہ کی قیمت سیدنا صدیق اکبر نے ادا فرمائی، اور جس جگہ پہ مسجد بنے اور جس کا پیسہ لگے، جب تک کوئی بندہ اس جگہ پہ نمازیں پڑھتا رہے نا، اس کو بھی ثواب ملے گا۔ جس نے یہ جگہ خریدی ہے، جو چیز لگائی ہے، مسجد میں چٹائی دی ہے، پنکھا لگایا، نمازی کو جس جس چیز سے فائدہ ہو رہا ہے، جس نے لگائی ہے، اس کو بھی تا قیامت اس کا فائدہ ہوتا رہے گا۔ یہ جگہ خریدی سیدنا صدیق اکبر نے، اور یہاں مولا علی شیر خدا نے بھی سجدے کیے، یہاں عثمان غنی نے بھی سجدے کیے، یہاں بلال حبشی نے بھی سجدے کیے، یہاں سیدنا فاروق اعظم نے سجدے کیے، یہاں جناب طلحہ نے سجدے کیے، اور یہاں ان غلاموں کے آقا محمد مصطفیٰ نے سجدے کیے۔ حضور کے ایک ایک سبحان ربی الاعلیٰ کا ثواب سیدنا صدیق اکبر کو ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ تو حضور علیہ السلام بھی اپنا مال سیدنا صدیق اکبر نے قربان کیا۔ ہر جگہ ہر موقع پہ آپ جہاں بھی امام الانبیاء کی ذات کو دیکھیں گے نا، سیدنا صدیق اکبر کو ساتھ پائیں گے۔ حضرت مولا علی شیر خدا نے صحابہ سے پوچھا ہم سب میں سے سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ لوگوں نے کہا علی شیر خدا آپ کی ذات ہے، لا سیف الا علی، آپ سب سے زیادہ بہادر ہیں۔ کہا نہیں، میں بہادر نہیں ہوں، میں تو صرف اپنے مد مقابل سے لڑتا ہوں نا، جو میرے سامنے آ جائے اس سے میں مقابلہ کرتا ہوں، مجھ سے بھی ایک بہادر ہے۔ کہا وہ کون ہے؟ کہا جنگ بدر میں نا حضور علیہ السلام کے لیے ایک چھوٹی سی مسجد بنائی گئی، عریش ایک چھپڑا تھا، حضور علیہ السلام اس کے نیچے تھے، آپ نے اپنا سر اقدس اللہ کی بارگاہ میں رکھا ہوا تھا اور عرض گزار تھے باری تعالیٰ مدد نازل فرما۔ حضور کس سے مدد مانگ رہے ہیں؟ اور ہمیں کیا سکھایا؟ کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے۔ کس سے مانگنا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف عبادت بھی تیری کرتے ہیں اور مدد بھی تجھ سے مانگتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر عرض گزار ہوئے آقا بس کر دیجئے، آپ نے بہت دعا مانگ لی ہے، یہ دیکھیے اللہ کی مدد آپ کے لیے آ رہی ہے۔ اور علی شیر خدا فرماتے ہیں ہم نے کہا کہ حضور علیہ السلام کی حفاظت کے لیے، حضور کی چوکی داری کے لیے ظاہراً کون آج کی رات ڈپٹی دے گا؟ حضرت مولا علی شیر خدا راوی ہیں، فرماتے ہیں صحابہ کوئی نہیں اٹھا، اگر ہم میں سے کوئی اٹھا ہے تو صدیق اکبر اٹھا ہے۔ صدیق اکبر کو پتہ تھا کہ کفار مکہ اپنے سارے نشانے، اپنی ساری تلواریں، اپنے سارے تیر خیمہ نوری مصطفیٰ کی جانب کیے ہوئے ہیں۔ صدیق اکبر کو پتہ تھا، مگر سیدنا صدیق اکبر نے اپنی جان مصطفیٰ پہ قربان کر دی۔ اس رات اگر پہرا دیا، چوکی داری دی، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیے۔ میرے آقا فرماتے ہیں لوگوں میں نے سب کے احسانات کا بدلہ چکا دیا ہے، ایک صدیق اکبر ہے جس کے احسانات کا بدلہ میرا رب چکائے گا۔ جنگ تبوک کے موقع پر حضور علیہ السلام نے کہا لشکر کے لیے مال کی ضرورت ہے، مجاہدین اسلام کے لیے مال کی ضرورت ہے، تعاون کرو۔ سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں عثمان غنی نے کئی ہزار فوجیوں کا خرچہ اٹھایا، اونٹ بھی پیش کیے اور خرچ بھی دیا۔ سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں میں نے کہا ہر معاملے میں نا، ہر کام میں صدیق اکبر نمبر لے جاتے ہیں، آج میں بڑھوں گا۔ صحابہ رقم اکٹھی کرنے میں ایک دوسرے سے مقابلہ بازی نہیں کرتے تھے، وہ نیکیاں اکٹھی کرنے میں مقابلہ بازی کرتے تھے۔ سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں میں گھر گیا، میں نے اپنا مال اکٹھا کیا، 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے رکھا اور ایک حصہ اٹھا کے بارگاہ مصطفیٰ میں لے آیا۔
سیدنا صدیق اکبر آئے نا تو سیدنا صدیق اکبر نے اپنے گھر کا سارا ساز و سامان اکٹھا کیا، اپنا اچھا لباس بھی اتارا، ایک گٹھری میں بند کیا، سارا سامان اٹھا کے دہلیز مصطفیٰ پہ لا کے رکھ دیا، اور اپنے بٹنوں کی جگہ پہ نا ببول کے کانٹے لگائے ہوئے تھے۔ سرکار نے جب دیکھا تو کہا ابو بکر یہ کیا ہولیا بنایا ہوا ہے؟ عرض کی آقا اپنا سب کچھ میں نے اٹھا کے آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا ہے۔ اب حضور علیہ السلام کو تو پتہ تھا نا عمر فاروق کیا سوچ رہے ہیں۔ عمر فاروق سے پوچھا تم کیا لے کے آئے ہو؟ عرض کی آقا اپنے مال کے 2 حصے کیے، ایک اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ کے آیا ہوں، ایک آپ کی بارگاہ میں لے کے آیا ہوں۔ اب کریم آقا جانتے تھے نا، کہا صدیق اکبر تو کیا لایا ہے؟ بولیے سبحان اللہ۔ صدیق اکبر تم کیا لائے ہو اور گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ عرض کی آقا سب کچھ لے آیا ہوں، گھر والوں کے لیے اللہ رسول چھوڑ آیا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کے اس واقعہ کو سامنے رکھ کرنا قلندر لاہوری اقبال بولا، پروانے کو شمع بلبل کو پھول، پروانے کو شمع بلبل کو پھول، صدیق اکبر کو خدا اور اس کا رسول۔ بس جس کا سہارا اللہ رسول بن جائیں، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے بندے کو نجات۔ سیدنا صدیق اکبر نے پھر ساری زندگی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ نچھاور کی۔ وہ جو آپ نے لباس پہنا ہوا تھا نا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو کیا دیکھا؟ جبریل امین بھی آئے ہوئے ہیں، لباس وہی پہنا ہے جو صدیق اکبر نے پہنا ہوا ہے۔ حضور علیہ السلام نے جبریل امین سے پوچھا یہ تم نے کیسا لباس پہنا ہوا ہے؟ عرض کی آقا ذرا اپنی آسمانی سلطنت کی طرف نگاہ اٹھا کے تو دیکھیں۔ حضور نے نگاہ نبوت اٹھائی نا، عرش کے فرشتوں نے بھی ویسا ہی لباس پہنا ہے جیسا صدیق اکبر نے پہنا ہوا ہے۔ اللہ کو یہ لباس پسند آیا ہے آقا۔ اللہ فرماتا ہے صدیق اکبر کو میرا سلام دے دیجئے، سلام قولا من رب الرحیم۔ رحمت محشر کے میدان میں جب میرے ماننے والے آئیں گے نا، میرے بندے، میرے محبوب کے چاہنے والے، تو میں ان کو سامنے کھڑا کر کے کہوں گا سلام قولا من رب الرحیم، یہ تمہارے رحم کرنے والے رب کی طرف سے سلامی آئیں۔ تو کہا صدیق اکبر کو سلام دیجئے اور اس سے پوچھئے، اللہ پوچھتا ہے تو اپنے اللہ پہ راضی کہ نہیں راضی؟ تو اپنے اللہ پہ راضی ہے کہ نہیں راضی؟ ہم تو کہتے ہیں یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، یار وہ کیسا بنتا ہے؟ رب پوچھ رہا ہے تو اپنے رب پہ راضی ہے کہ نہیں راضی؟ صدیق اکبر پکار اٹھے، یا رسول اللہ میں کون ہوتا ہوں؟ میں اپنے اللہ پہ راضی ہوں، میں اپنے اللہ پہ راضی ہوں، میں اپنے اللہ پہ راضی ہوں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد ریاست مدینہ کے جو پہلے خلیفہ بنے نا، ریاست مدینہ کے جو پہلے امیر بنے، پہلے حکمران سیدنا صدیق اکبر بنے، اور کوئی اربوں خربوں روپے لگا کے چوری کے بورڈ لے کر نہیں بنے، لوگوں کی سفارشیں کروا کے نہیں۔ ریاست مدینہ کا جب حکمران ایسے بنتا ہے نا تو پھر تبدیلی بھی آتی ہے۔ آپ جب خلیفہ بنے، لوگوں نے بنایا چنا، تو سیدنا صدیق اکبر نے پہلا خطبہ ارشاد فرمایا، یہ آپ کی پہلی تقریر تھی حکمران بننے کے بعد۔ آپ نے فرمایا اے لوگوں، خدا کی عزت کی قسم، میری بالکل یہ تمنا نہیں ہے کہ مجھے خلیفہ بنایا جائے، میری بالکل یہ آرزو، یہ خواہش کبھی خفیہ، کبھی اعلانیہ، کبھی سرن، کبھی جہرن، میرے دل میں کبھی خواہش پیدا نہیں ہوئی۔ میں نے کبھی خفیہ بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض نہیں کی کہ اے باری تعالیٰ مجھے مسلمانوں کا خلیفہ بنا، نہیں، میری یہ تمنا نہیں ہے۔ اے لوگوں، میں بنا اس لیے ہوں، حالات خراب ہو رہے تھے، حالات بگڑ رہے تھے، ورنہ یہ میری خواہش نہیں ہے۔ اے لوگوں، خدا کی عزت کی قسم، جب تک میں اللہ رسول کے حکم کے مطابق کام کروں، اللہ رسول کی اطاعت کرتا رہوں، میری پیروی کرنا، اور جب میں اللہ رسول کی اطاعت چھوڑ دوں، میری پیروی نہ کرنا۔ اے لوگوں، جھوٹ خیانت ہے، سچ امانت ہے، سچ امانت ہے، جھوٹ خیانت ہے۔ اور کہا اے لوگوں، میری بات اپنے دل کی کتاب پہ لکھ لو، جب قومیں فحاشی کرتی ہیں، جب قومیں بے حیا ہو جائیں،
جب قوم فحاشی عریانی والے کام کریں اللہ تعالیٰ ان کو مصیبتوں میں ڈال دیتا ہے، اللہ کا ان پہ عذاب نازل ہوتا ہے۔ کب؟ جب قومیں بے حیا ہو جائیں۔ کہا اے لوگوں اللہ سے ڈرتے رہنا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں کمزوروں کا حق دلواؤں گا، جو کمزور لوگ ہیں ان کا حق ان تک پہنچاؤں گا، اور جو طاقتور ہیں ان کو کمزوروں پہ ظلم کرنے نہیں دوں گا۔ اے لوگوں اٹھو اللہ کی نماز پڑھو، اے لوگوں اٹھو کس کی نماز پڑھو؟ اللہ کی نماز پڑھو، اللہ تم پر رحم فرمائے۔ یہ آپ کا پہلا خطبہ تھا۔ 2 سال کچھ مہینے آپ اس ریاست مدینہ کی مسنت پر فائز رہے، پھر جب وصال کا وقت قریب ہوا تو بیمار ہوئے۔ بعض لوگوں نے لکھا کہ وہ جو غار سور میں ایک موذی جانور نے آپ کو ڈھسا تھا نا، آپ کی شہادت کی وہی زہر وجہ بنا، لیکن بعض نے کہا کہ آپ کو بخار ہوا۔ حضرت علی شیر خدا کو بلایا، کہا جن ہاتھوں سے تم نے رسول اللہ کو غسل دیا تھا مجھے بھی انہیں ہاتھوں سے غسل دینا، جس برتن میں تم نے پانی لیا تھا نا برتن بھی وہی استعمال کرنا، اور جس چارپائی پہ امام الانبیاء کو لٹایا گیا تھا نا میرے لیے وہی چارپائی لانا۔ یہ چارپائی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تھی، اور کہا اے علی شیر خدا جب مجھے غسل دے چکو، کفن پہنا چکو، میرے جسم کو اٹھانا سرکار کے سامنے لا کے رکھ دینا، حضور کے دربار کے سامنے پیش کرنا اور ایک آواز دینا، کہنا اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا غلام حاضر ہے، اگر حضور اجازت دیں تو مجھے پہلو مصطفیٰ میں دفنا دینا، اگر اجازت نہ ملے تو پھر مسلمانوں کے قبرستان میں دفنا دینا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں غسل دیا گیا، کفن پہنا دیا گیا، چارپائی پہ رکھ دیا گیا، پھر آ کے حضور علیہ السلام کے روضہ کے سامنے حضور کے وہ جو آستانہ تھا اس کے سامنے رکھ کر کہا گیا السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، ھذا ابو بکر یستأذن، یا رسول اللہ یہ آپ کا غلام ابو بکر حاضر ہے، اگر اجازت ہو تو آپ کے پہلو میں اسے دفنا دیا جائے۔ مولا علی شیر خدا کہتے ہیں اے لوگوں بس یہ کہنا تھا، بس یہ کہنا تھا، ہماری آواز میرے یہ الفاظ بعد میں مکمل ہوئے ہوں گے، اندر سے آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب، محبوب کو محبوب کے ساتھ سلا دیا جائے، حبیب کو حبیب کے پہلو میں لٹا دیا جائے۔ ابو بکر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام نے حضور علیہ السلام کی زندگی میں بھی زندگی گزاری اطیع اللہ و اطیع الرسول کے مطابق، اور جب سرکار دنیا سے چلے گئے لوگوں کو اطیع اللہ و اطیع الرسول کا حکم کرتے رہے، ساری زندگی آپ نے اللہ رسول کی اطاعت کی ہے اور لوگوں کو اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے۔ جب دنیا سے چلے گئے تو پھر ایسی وصیت کر گئے کہ کہا لوگوں میں زندہ تھا تو اپنے محبوب کے ساتھ تھا، اب دنیا سے جا رہا ہوں تو میری خواہش ہے مجھے اپنے محبوب سے جدا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا تھا، کہا اے لوگوں محشر کے میدان میں سب سے پہلے جب قیامت آئے گی میری قبر کھلے گی، میں اپنی قبر سے نکلوں گا، میرے ایک ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا، ایک ہاتھ میں عمر فاروق کا ہاتھ ہوگا۔ سیدنا صدیق اکبر کی عظمت پہ ہم کروڑوں سلامیاں پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یار غار کے ذکر خیر کی برکت سے میری اور آپ کی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، وما علینا الا البلاغ، سنت ادا فرمائے۔